کبھی ساحل تیری اس عاجزی کی بھی کمر ٹوٹے، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں تیرا نام ہو جائے۔ تعریف کسی بھی اینگل سے صرف اللہ کی۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو تو ملے گا اور وہ ایسے نہ کوئی جانتا ہوگا، تو نہیں جانتا تو کہاں کا معلم اور عالم بنا بیٹھا ہے۔ باپ سکھاتا ہے کہ عورت کی کیا عزت ہے، ماں نہیں سکھاتی۔ ساحل بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین کی مدد کرنی چاہیے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو پوڈ کاسٹ تھی اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری مدد ان تک پہنچے گی نہیں، وہ اتنی پاپولیشن نہیں ہے، جو آس پاس کے جو بارڈرز جو لگتے ہیں وہی ان کی مدد کریں گے، تو آپ کو ان کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو اتنی ایفرٹس جو لوگ کر رہے ہیں، یہ سوچیں ذرا کہ ہمارے تو پھر بارڈر لگتے نہیں ہیں، امریکہ کا تو بارڈر اسرائیل سے نہیں لگتا، وہ مدد کرنے پہنچ گئے ہیں اور ہم بہانے دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ سوچیں وہ 7 سمندر پار سے آ جاتے ہیں اور ہم یہاں سے زمینی راستوں سے نہیں جا سکتے۔ تو میں شروع دن سے کہتا ہوں کہ میرے اور فلسطین کے بیچ میں امریکہ نہیں ہے، اسرائیل نہیں ہے، مسلمان خود آیا۔ اور یہ وہ سوچ ہے، یہ ہے وہ سوچ جس کو توڑنا ضروری ہے کہ ہمیں کئی طریقے ہیں، پریگمیٹکلی اسپیکنگ کئی طریقے ہیں، صرف فائنینشیل ایڈ نہیں، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہی ہو ہیز فائنینسڈ دی فائٹر ہیز فاٹ، کرنی تو ہے، مگر سیاست سب سے بڑا، جسے دیکھیں یمن نے کام کر کے دکھا دیا نا، یمن بارڈر پہ لگتا تھا۔ سوچیں یمن نے کتنی دور سے کام شروع کیا کہ بھئی راستے میں مسلمان 2 نمبر آئے ہوئے ہیں، 2 نمبر سارے کے سارے، اور مسلمانوں نے یمن کے راکٹس نیوٹرلائز کرنے شروع کر دیے ہوا میں، ٹھیک ہے۔ سو یہ ایک بہت غلط بات ہے کرنی کہ ہمیں مدد نہیں کرنی چاہیے۔ ذرا سوچیں غزوہ بدر ہو رہا ہے، سوچیں غزوہ خندق ہو رہا ہے، زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اور سمجھ ابھی غزوہ خندق ہو رہا ہوتا، یہ فتویٰ ادھر مولوی ادھر بھی دے رہے ہوتے، ہمیں نہیں مدد کرنی چاہیے کیونکہ ہم تو دور ہیں۔ اس فلسفے میں تو ہم یہ ہماری سائنس ہوتی۔ اس وقت نبی علیہ السلام کا غزوہ خندق ہو رہا ہوتا تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے، نہیں وہ اقرب کا فتویٰ ہے ادھر، اقرب کا کہ جو قریب والے لوگ ہیں وہ مدد کریں۔ سوچیں یہ فلسفہ کہاں پہ لے کے جاتا ہے ہمیں؟ وہ 7 سمندر پار اپنے کعبے پہ پہنچ جاتے ہیں، ورنہ حج کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے سعودی عرب سارے، اللہ نے بلایا ہے، سارے پاکستانی وہاں پہنچے ہوں گے، اور جن کو جیسے وہی آتی ہے اللہ نے بلایا، جبرائیل آ کے کہتا ہے آج اللہ نے بلایا، نعوذ باللہ، وہاں پہ اللہ بلا لیتا ہے۔ 70 کلومیٹر ہے ایریل ڈسٹینس خالی، ادھر ہمیں اللہ نہیں بلا رہا، جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود اپنے مبارک الفاظ سے کہہ بلا رہے ہیں وہ نہیں، ادھر بغیر کسی لفظ کے ان کو اللہ تعالیٰ کعبے تک لے کے جاتا ہے۔ تو وہی کعبہ زیادہ دور ہے، کعبہ ادھر ہی ہے، ادھر تو ہم پہنچ جاتے ہیں۔ This is how simple it is if you look at it from this linear perspective. Such a naive thing to say, very naive. بالکل پولیٹیکل سینس زیرو ہوتا بندہ ایسے بات کرے کہ وہ تو دور ہے، تو دوری اور نزدیکی کچھ نہیں ہوتی۔ ہرڈلز جو ہے نا وہ پولیٹیکل ہوتے، اور پولیٹیکل پریس کرنے کے لیے اتنی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا نا، جن کو ڈائنامک سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر پہلے صفحے پہ ہی ہمت ہار دیتے ہیں۔ ڈائنامک سمجھ لیں تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، اور دیر آر سو مینی ادر پریشر پوائنٹس جو ہمیں کریٹ کر سکتے تھے۔ ایز پاکستان we can create 2 or 3 critical pressure points on Egypt and through Jordan, through Hezbollah, and even pressing a little nerve of Iran as well. میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں، ایون چائنیز نروز پریس کر کے کہ ہم پریشر ڈال سکتے تھے، مگر وہی بات ہے نا، 100 طریقے کرنے والے ہوں تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ عجیب بات ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں، یہ ایسی ڈیفیٹڈ سائیکالوجی سے۔ بلکہ میں تھوڑا ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا، انہوں نے یہ کہا، ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کسی کی مدد کرنے کی۔ جی چلیں، اب یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان ایسی بات کرے کہ میجر آف اوقات کیا ہے۔ تو سوچیں، یہ وہ چڑیا نے نہیں سوچا جو بروج کی آگ بجھانے گئی تھی، لوگوں نے یہی کہا تھا اس وقت بھی، شاید یہ دیسی مینٹلٹی کے لوگ، کہ تو چڑیا تو بروج کی آگ بجھائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے پازیٹیو پمپ دیا ہے مسلمان کو کہ تو کون ہوتا ہے اپنی اوقات بتانے والا، ٹھیک ہے، تیرے ساتھ اللہ عز و جل ہے، تیری اوقات کے لیے یہ کم ہے۔ علی بن ابی طالب نے کہا کہ تو اللہ کا بندہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اگر آپ سے کہوں ڈاکٹر صاحب کہ میرے ساتھ ایک جن کھڑا ہوا ہے ادھر، ٹھیک ہے،
آپ خود سوچیں کیا پریشر، کیا اسٹیٹمنٹ ہے. بالکل صحیح ہے. اور آپ کہیں گے بھائی آسان خطا ہو جائے گا. جی، یا پھر 1000 کام ہے جو بتاتا ہوں کرتے ہیں. لیکن آپ کی بات اس لیجیے ادھر میں بیٹھا کہہ رہا ہوں میرے ساتھ اللہ عز و جل ہے اور کوئی میری اوقات بالکل زیرو ہے. یہ کوئی موٹیویشن لیکچر نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں پھر بتا رہا ہوں ما یعلم جنود ربکم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا. تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کی سوچ کہاں ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ آپ حرکت کرنے والے آئیں. آپ کی اوقات مسلمان اسلام ہے. آپ کی اوقات یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. پھر میں نے آپ سے کہا ہے ٹیکٹیکل اپروچ اور فراست. اللہ تعالیٰ نسیں کھولتے ہیں دماغ کی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے. میرے کو وہی تو نہیں آتی جو مجھے پولیٹیکل راستے سمجھ آ رہے ہیں. There are so many nerves you can press. سب سے بڑی نرو یہ ہے اس وقت اپنی ڈپینڈنسی چیک کریں کہ آپ کے اوپر کون ڈپینڈنٹ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں ایسی طاقتیں آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں جو اس وقت بلیک میل کی جا سکتی ہیں. ہم دیکھ ہی نہیں رہے کینوس کے اوپر شطرنج کی بساط بچھی ہوئی. آپ کو یہی نہیں پتا آپ کا مورا کدھر ہے اور کتنے مورے ہیں آپ کی طرف، کون سا کہاں پہ پڑا ہوا ہے. کھیلنے والے بنے بہت آپریٹر، اوپر سے ایسی چال چلے گا دشمن کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی بیوقوفی کر گئے. بدر میں ایسے ہوا، خندق میں ایسے ہوا. خندق نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بیوقوفی کروائی ان سے، بدر میں کیا کروایا ان سے. اللہ تعالیٰ خود انٹروین کرتے ہیں. پھر ڈر گئے وہ، کتنے سارے مسلمان آ گئے ہیں، اللہ کے 300 تھے. سوچیں اللہ تعالیٰ انٹروین تب. یہ ہے اللہ تعالیٰ باڈی گارڈ ہونا. لیکن اللہ آپ کرنے والے تو بنے. میری اوقات ہی نہیں، میں گھر میں بیٹھ جاؤں. اللہ بھی کون سے رب کو پہچانا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. جی بالکل. جو اپنی قدر نہیں کرتا اللہ بھی اس کی قدر نہیں کرتا. تو جی یہ وہی ہے نا کہ ہماری اوقات نہیں. ہماری اوقات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے ہاتھ سے بنایا اپنے اور مجھے محمد کو امتی بتایا. اس سے بڑی کوئی اوقات، اس کے علاوہ کوئی اوقات نہیں ہوتی کسی کی. یہ اوقات ہے میری. آپ کوئی آئے میرے سامنے، اب کرنا وہی ہے کہ جو ٹیکٹیکل اپروچ میں نبی السلام کی سیرت بتاتی ہے. اور کی ہے ہم نے ایسپیوناج کی ہے، ہم نے گوریلا وارفیئر کی ہے اور جنرل کے تھرو، ہم نے فرنٹل اسالٹ اور کامبیٹ کی ہے، ہم نے منجنیقیں تانی ہیں، ہم نے میزائل وارفیئر کی ہے، ہم نے جہاز اڑائے ہیں. سب کچھ سم تھنگ وچ وی آر سپوز ٹو ڈو. بٹ موسٹ آف آل ہم نے پالیٹکس کی ہے. میرا نبی سیاستدان تھا. وی نو کہ سیاست ہمارے نبی کی سنت ہے. یہ تزکیہ نفس کے مولوی اسی لیے یہ بات سمجھ نہیں سکتے، کبھی ان کو کبھی سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اور وہ گورا بغیر اسلام بغیر قرآن کے سیاست سے مار دیتے ہیں. اسرائیل اپنی عورت کی بات بتا رہے ہیں ان کی جو پرائم منسٹر تھی کہ میں نے تمہارے نبی سے سیکھا ہے. یہ جو جتنی میں فنڈنگ ڈیفنس بجٹ کے اندر ڈال رہی ہوں تمہارے نبی نے مجھے بتایا. کیونکہ تمہارے نبی کا آخری ورثہ کیا ہے؟ ورثہ 8 تلواریں جو مسجد اپنے حجرے کے اندر، مسجد نبی میں نبی اسلام کے حجرے میں لٹکی ہوئی تھی. تمہارا نبی ڈیفینس اسٹریٹجی چھوڑ کے گیا ہے، سیاست چھوڑ کے گیا ہے، پاور چھوڑ کے گیا ہے. یہ ہے میری اوقات. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ کون سے بٹن ہم دبا سکتے ہیں. پاکستان پہ بڑی ڈپینڈنسی سے اس وقت. اور آپ یہ سمجھیں نا کسی کے ذہن میں کیڑا آ رہا ہو بھائی سر عوام کی بات کرو، تم گورنمنٹ کی بات کرو. گورنمنٹ تو نہیں مانتی نا، گورنمنٹ تو امریکہ کے تابع اور whatever. اور میں گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کی بات کر رہا ہوں. خود مانگیں گے، ڈیمانڈ کریں گے. اچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو. میرے پاس 2 بہت بڑی فنل تھی، مسجد کی اور مارکیٹ کی. مسجد نے تو فیل کر دیا مجھے. مفتی تو بھاگ کے سارے چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. مارکیٹ کی پریس، مارکیٹ بھاگ نہیں سکتی. مارکیٹ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. مسجد کو تو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا نا داڑھی والے پہ کہ مفتی صاحب ہے اب میری جنت دوزخ آپ کے ہاتھ میں. اور لے گیا وہ ہمیں دوزخ میں فلسطین کے کیس میں. مارکیٹ کہتی ہے سر آپ جو کہیں گے ہوگا بیکاز آپ کی جیب سے پیسے چاہیے ہمیں. وی نیڈ دیٹ پریشر تاکہ گورنمنٹس پاکستان سے شروع کر کے بارگننگ پہ آ جائیں کہ اچھا کیا چاہتے کیا ہو. بعد اس کے بعد ہم بتائیں گے کیا چاہتے ہیں. اور زیادہ لمبی بات نہیں بتا رہا ہوں، دنوں کی بات بتا رہا ہوں. یہ 5 سالہ منصوبہ نہیں ہے. اٹ ول ہیپن ان آورز. 5 پوائنٹ انڈیکس کے ڈراپ کروانے ہیں میں نے انشاءاللہ. پاکستانی خود کریں گے. ہاتھ میں پکڑے نس پاکستان کی کہ ہاں فکر نہیں کرو کسی کو نقصان نہیں ہو رہا. بزنس پاکستانی کمپنی کو ہی جا رہا ہے مگر ہماری مرضی کی. اس کے بعد گورنمنٹ نے بولا بھائی کیا کریں یار. پھر اپنے بہانے لے کے آئیں گے وہ جو 2 نمبر 1 نمبر بہانے ہوں گے. ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ تو ہم بتائیں گے نا کیا کر سکتے ہیں. بچے نہیں بیٹھے ہوئے ادھر سارے کے سارے اس طرح کے نہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھ سے اور مجھ سے بہتر طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں جو اسٹریٹجی خود بنا دیں گے کہ اس وقت آپ کا مجھے پتہ ہے دونوں پیکس کون سے سائن کیے ہیں آپ نے اور اس کے کولیٹرل بھی پتہ ہے مجھے. اس کی شکیں وہ والی بھی پتہ ہیں جو آپ نے اوپن نہیں کر سکے. وی نو ہاؤ دیز گیمز آر پلیڈ. مجھے پولیٹیکل ٹیکٹیکل اسٹریٹجی پتہ ہے جو پولیٹیکل لیول کے اوپر مجبوراً پاکستان کے ساتھ لوگوں نے کیا اور ایون امریکہ نے کی ہے. جتنا پیسہ اس وقت ہم انڈیا کو دینا پڑ رہا ہے نا امریکہ کو
جسٹ ٹو کیپ پاکستان بزی. وہ زیادہ ہے اس وقت جو اسرائیل کی ایڈ گئی تھی نا یہ 100 بلین سے پہلے, وہ کم ہے. ان کو خود ہی نہیں پتا نا اپنے پوٹینشیل کا, اس لیے کہتے ہیں ہماری اوقات نہیں ہے. میں ان کو اوقات ڈالروں میں میجر کر کے بتاؤں نا پاکستان کی اوقات کیا ہے, ان کے طوطے اڑ جائیں. ان سے کہیں مائکرو فون اٹھائیں اور کیمرے پہ نہ آیا کریں اتنی بچگانہ باتیں کرنے کے لیے کہ پاکستانیوں کی اوقات نہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور اسی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں 2 نمبر حکمران والے. یہ گاؤں والے ان کو تو جو بولو گے مان جائیں گے, یا جس سے ڈراؤ گے جن ادھر سے آ گئے ادھر سے بھاگ جائیں گے. We know, we've read the we teach political science. Don't spread nonsense کہ پاکستان کی اوقات نہیں ہے. ہمیں ٹیکٹفلی کھیلنے کے لیے ایک پریشر پوائنٹ چاہیے. پریشر پوائنٹ بلڈ کرنے کے لیے یوتھ کی آئی کیو ڈیولپ کرنا ہے, اور اس طرح کی اویئرنیس دینے سے. میں بتا رہا ہوں فلسطین از جسٹ 9/11. اسلام کا آئی کیو بڑھا اس سے اور بڑھے گا. ایسے ایسے گھروں میں اسلام کے جذبے ابھرے ہیں جن سے میں بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے یہ کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اللہ ورکس ان مسٹیریس ویز. ہمیں سمجھ نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے پلان کیا ہیں. اللہ خیر الماکرین کے سب سے بڑا پلانر اللہ ہے. فلسطینی بچے تو تر گئے, اب ہماری باری ہے. ایسے گھر بیٹھ کے نہیں جنت میں انٹری, گھروں کے بیڈ روم سے جنت کے دروازے نہیں کھلتے. یاد رکھیے گا آپ کے بستروں کے نیچے تہخانوں سے جنت کی انٹریاں نہیں ہیں. یہ میں مفتیان کو بتا رہا ہوں. ادھر ادھر آپ چھپے ہیں نا, یہی حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا ہم نے. کہ وہ اکیلے جا رہے تھے, انہوں نے کہا تھا میں تمہیں اسلام تو بھول گیا ہے, میں تمہیں انسانی غیرت کے لیے حلف الفضول کی یاد کراتا ہوں. اس وقت تو اسلام بھی نہیں آیا ہوا تھا نا. غیرت کے معاملے پہ بھی تم اکٹھے ہو گئے تھے کہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ادھر کدھر بھاگ گیا تمہارا اسلام اور تمہاری غیرت. چلو ٹھیک ہے اکیلا ہی جاتا ہوں. تو ابھی میں بتا رہا ہوں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جو مسلمان چارپائی کے نیچے بھاگیں. وی نیڈ حسینز. That's the only savior of this Palestinian or any kind of problem that Muslims are facing. ہر گھر سے ایک ایک حسین چاہیے بس. پھر دیکھیں کیسے ٹاپل کرتی ہے مارکیٹ, کیسے دیکھیں ہمارے ہاتھ میں آتی ہے باغ دوڑ. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں پریشر کے. ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم 25 کروڑ ہیں, کسی بھی کمپنی کو بلینئر بنا سکتے ہیں, ٹریلینئر بنا سکتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج ہمارے ہاتھوں سے اوپر نیچے جاتی ہے. پاکستان کی پوری ٹریڈ ہمارے اصل میں وی آر دا کنزیومرز. ورنہ ووٹ ڈالنا ہو تو یہ ہماری اوقاتیں بتاتے ہیں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. بیٹا نوٹ کو بھی عزت دو, وہ ہمارے ہاتھ میں. چھین لیں گے تم سے, ہم بتائیں گے کہ کدھر بزنس دینا کدھر نہیں. یہ گیم بہت اچھی طرح مجھے کھیلنی آتی ہے, اور میں آپ سے کہا نا میں تو شاگرد ہوں ان اساتذہ کا جنہوں نے مجھے سکھائی ہے کہ بھائی اسلام کی پالیٹکس گرینڈ پالیٹکس ہے. کس طریقے سے نسیں کاٹنی ہے اور کون سی جگہ پہ سوچر لگانے ہمیں پتہ ہے. یہ ڈاکٹری سیکھی ہوئی ہم نے. اور بائی دا وے یہ سب سیرہ سے میں بتا رہا ہوں. نبی السلام نے نسیں کاٹی ان کی فائنینشیل, کس جگہ پہ کہاں پہ ڈیمیج کرنا ہے ان کو فائنینشیل. غزوہ بدر اصل میں فائنینشیل نس کاٹنے کے پیچھے ہوئی تھی, اور میں 3 دفعہ نسیں کاٹی ہیں مکہ کی, تب کہیں جا کے مکہ گرا. پیروں پہ آ گیا تھا, بغیر لڑائی کے پیروں پہ آ گیا تھا. ابو سفیان نے آ کے عمر خطاب سے کہا تھا 3 جگہوں پہ سفارشیں کرانے آ رہا تھا. ان کی اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچ گیا, اور ام حبیبہ نے کہا اگر آپ میرے باپ کی حیثیت سے آئے ہیں تو میں آپ کو بٹھاتی ہوں. یعنی سے نہیں میں باپ کی حیثیت سے نہیں آؤں. تو انہوں نے قالین کھینچ لیا اپنے باپ کے نیچے کہ میں محمد کے خلاف سفارش لے کے آیا. یہ ہے مسلمان کی اوقات. پاور ہمارے پاس ہے ہمیشہ, کیونکہ میرے پاس رب ہے میرا. ابو جہل نے ایک دفعہ نبی السلام کو سامنے آ گیا, وہ درخت کے نیچے سائے میں لیٹے ہوئے تھے, آنکھ لگی, ابو جہل نے آ کے تلوار نکال لی. پڑھنے ذرا واقع. نبی السلام کی آنکھ کھلی ہے, کھڑے ہوئے ہیں, تو کہتا ہے محمد آج تجھے کون بچائے گا. تو نبی السلام نے کہا جو کل بچاتا تھا وہ آج ہی بچائے گا. مجھے کوئی کانسیپٹ تو میرے کنفیوز نہیں ہوتے, تلوار دیکھ کے میں تو کنفیوز نہیں ہوتا, میں اللہ کا نبی ہوں. نبی السلام کے پیچھے جبرائیل امین کھڑے ہوئے آ کے, اور ابو جہل نے ایسے کر کے دیکھے اور سر کے بال پیچھے گر رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, ابو جہل نے دیکھا جبرائیل امین نبی اسلام کے پیچھے ایسے کھڑے ہو کے پر کھول رہے ہیں کہ تجھے بتائیں مسلمان کی اوقات کیا ہوتی ہے. غزوہ حنین کے اندر پوری آرمی ایک طرف, اللہ کا رسول میرا ایک طرف. علی بن ابی طالب ساتھ چل رہے ہیں, نبی علیہ السلام اکیلے. یہ کسی وجہ سے یہ کانٹیکسچلائز کر رہا ہوں میں تاکہ آپ کو پتہ ہو حسین کیسے پیدا ہوتے ہیں. نبی السلام پوری آرمی کے اگینسٹ میرا نبی اکیلا جا رہا ہے. انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب.
یہ مسلمان کی اوقات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے نبی کے دور کہ آپ کو زیادہ بڑی فورس دیکھی اور آپ نے کہا میری تو کوئی اوقات نہیں, میری اوقات کبھی کم نہیں ہوتی. مسلمان کی اوقات کبھی کم نہیں ہوتی. مسلمان کا رب جو ہے وہ الحیو ہے, وہ تو کبھی نہ مرے گا نہ کبھی غائب ہوگا. وہ کیسے اپنی اوقات کو ایسے کیسے, مسلمان کی اوقات ایسے ایسے تو ہو ہی نہیں سکتی. جس کا رب ایسے ہو اس کی اوقات ایسے ایسے نہیں ہو سکتی. یہ ہے ہمارا بیسک فلسفہ. اٹ از دیٹ سمپل. اب آئی کیو کم ہو سکتا ہے مسلمان کا, مگر مسلمان کی اوقات کم نہیں ہو سکتی. مسلمان ڈم ہو سکتا ہے, اوقات کم نہیں ہو سکتی. مسلمان اپنے رب کو ایک دفعہ پہچان جائے پھر رب خود فراست کھولتا ہے. میں اس لیے آپ کو بار بار ریٹریٹ کر کے بتا رہا ہوں, پولیٹیکل اسلام میں داخل ہوں, اسلام کے اندر پالیٹکس اسی طریقے سے پریکٹس کریں جیسے نماز پریکٹس کرتے ہیں, تب فراست کھلے گی. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ فلسطینی چھوڑیں, پوری دنیا کے بچوں کو کیسے بچانا ہے آپ نے, انشاءاللہ.